أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا غم کا مارا آپ کے بعد اپنے اچھا چہرہ خون میں رنگ لیا اور خیمہ شریف میں روتا ہوا آیا اور حضرت زین العابدین بیمار کے قدموں پر سر رکھ کر مر گیا۔ اللہ جب کہ آپ کی محبت میں حیران کا یہ حال ہوا تو شہزادیوں کا جو کہ انسان تھی ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کے بیان سے دل پھٹا جاتا ہے اور یہی کہنا پڑے گا آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور تکلیف کی باتیں ظاہر ہوئی، جیسے آسمان سے خون برسنا، بچروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بننا، اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدیوں کے لیے کڑوا ہو جانا، اور آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمے میں جا گھسے۔ حضرت زینب اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سامان جو ہمارے پاس ہے سب لوٹ لو مگر ہم سے الگ رہو اور اللہ سے رہو، اولاد رسول ہیں ہم۔ اور اس فرمان عالیشان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے، کانپ گئے اور جو کچھ سامان تھا وہ لوٹ کر الگ ہو گئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور سب ظالموں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑا دوڑایا۔ اولاد رسول کا توحفے میں جاننا چاہیے کہ اولاد رسول میں سے کل 12 آدمی بچے تھے۔ حضرت زین العابدین اور باقی سب شہزادیاں تھیں۔ جب عمر بن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے خیمہ لوٹا تو شمر کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی تو اس نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ظالم اس یتیم بچے بیمار کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ علی کی اولاد میں سے کوئی مرد زندہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ ابو ابن زیاد کے پاس جانے والے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ اولاد رسول کو اسی روز 10 محرم کو ابن سعد نے بشیر بن مالک اور قولی بن یزید بن حکمدیہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور کچھ ان کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر رکھ لو، عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کرو اور خوب ہوشیاری سے ابن زیاد کے پاس تحفے میں پہنچ جاؤ۔ بس ظالموں نے شہزادیوں کو بے پردہ اونٹوں پر سوار کیا اور حضرت عابد بن بیمار کو ایک اونٹ پر الگ سوار کیا، اور بڑے بڑے صدموں اور تکلیفوں کے بعد یہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کربلا سے کوفے کو روانہ ہوا۔ ابن زیاد وغیرہ قاتل کربلا میں ایک ہی دن ٹھہرے اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا، اور حضرت امام حسین کے جسم پاک کو اور آپ کے فدائیوں کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا، اور ظالم دوسرے روز کوفے میں پہنچ گئے، اور تیسرے روز آدم یہ کہ بستی لوگوں نے حضرت امام حسین کے جسم پاک کو ایک قبر میں اور باقی سب شہیدوں کی لاشوں کو آپ کے قریب ہی ایک بڑے کڑے میں دفن کیا اور گنج شہیداں بنا دیا۔ جب اولاد رسول کا یہ قافلہ ابن زیاد کی کچہری میں گیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو دیکھا تو ظالم خوشی میں پھول گیا، دنیا اور آخرت کے عذابوں کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ خوب ہوا، ہم نے دشمن پر فتح پائی اور آپ کی شان میں ناپاک زبان چلائی۔ پھر اس کی نظر حضرت عابد کو پڑی، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کرو، مگر میں نہیں چاہتا کہ علی کی اولاد سے کوئی مرد زندہ رہے۔ ظالم اگر مارنا ہے تو ہم سب کو مار، یہ بچہ تمہارے
مردوں میں سے صرف ایک بچہ ہے۔ اے ظالم خدا کے خیر سے ڈر۔ ابن زیاد یہ الفاظ سن کر کانپ گیا اور قتل کر نہ سکا۔ دونوں شہزادیوں نے فرمایا، اے ابن زیاد، تو نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو محلوں میں بٹھایا اور اولاد رسول کو بے پردگی سے یوں در بدر پھرایا۔ ابن زیاد ظالم نے 3 دن تک شہیدوں کے سر کوفے کے دروازوں میں لٹکائے۔ پھر ظالم شمر کو حکم دیا کہ 5000 آدمیوں کی فوج لے اور اس قافلے کو دمشق میں امام زمان یزید کے پاس پہنچا۔ بس اولاد رسول خریدے مظلوم قافلے سے چلا اور شہیدوں کے سر ظالموں نے نیزوں یعنی پرچیوں پر رکھ لیے۔ یہ بےکسوں کا قافلہ جس شہر و گاؤں میں سے گزرتا وہاں کے لوگ ہائے ہائے کرتے اور ہاتھ مل مل کر روتے تھے۔ آخر قافلہ دمشق میں پہنچا۔ اولاد رسول اور یزید کی کچہری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو اور حضرت عابد کو اور سب شہزادیوں کو ظالموں نے یزید خلیل کی کچہری میں حاضر کیا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے شیخی اور بڑائی بیان کرنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ اس وقت شمر ظالم نے کہا کہ اے امام زمان، حسین کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر یزید نے شمر سے کربلا کے حالات پوچھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا اور کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تڑپایا اور اولاد رسول کو بے گناہ شہید کرایا اور ہم کو بے وارث یوں در بدر کرایا۔ خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، تیرا دنیا اور آخرت میں برا ہو، اپنے کیے کی سزا پائے اور تو اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھائے۔ یزید کو اس وقت خدا کے خیر کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ غصے میں جل گیا اور اس کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی۔ حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کرو۔ بعض لوگوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اے اللہ، تیری قدرت، جب تو بچانا چاہتا ہے تو یوں بچاتا ہے۔ شمر کے ہاتھ سے کربلا میں بچایا، کوفے میں بے زیاد سے بچایا اور دمشق میں یزید سے بچایا۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، اے یزید، یاد رکھ، اس ظلم کا بدلہ خدا تجھ سے لے گا۔ اس کا فساد پھر بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کو رکھا ہے کہ کیسی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے۔ یزید نے اولاد رسول کی تعظیم کی۔ یزید کی خلیل نے رعایا سے بگڑ جانے کے ڈر سے بظاہر اولاد رسول کی تعظیم کرنا شروع کی۔ شہزادیوں کو ایک ہوتی رہنے کو دی اور حضرت عابد کو پیار سے رکھا اور ان سے کہا کہ تم کوئی بات چاہتے ہو تو کہو، میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، میں 4 باتیں چاہتا ہوں کہ ایک یہ کہ میرے باپ کے قاتلوں کو مجھے دے کہ میں ان سے بدلہ لوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ میرے باپ کا سر مجھ کو دے، کہا دے دوں گا۔ تیسرا یہ کہ ہم کو مدینے میں پہنچا دے، کہا بہت اچھا۔ چوتھی یہ کہ کل جمعے کا دن ہے، خطبہ میں پڑھوں گا، بہتر ہے۔ بس جمعے کا وقت آیا، آپ نے بڑی درد بھری آواز سے خطبے میں اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی اور کہا، اے لوگوں، میں سردار جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ بس ان الفاظ پر تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئی اور مسجد میں رونے کا ایک شور مچ گیا۔ اس وقت یزید لوگوں کے فساد سے کانپ گیا اور مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہیں کہ کچھ اور بیان کرے تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ مؤذن نے تکبیر کہی اور حضرت عابد نے نماز پڑھائی۔ بعد نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا، اے لوگوں، کوفیوں نے میرے باپ کو بلایا اور یہ شہید کر ڈالا۔ یزید نے خدا لعنت کرے قاتلوں پر، اگر ابن زیاد ان کو میرے پاس ہی نہ پہنچا دیتا تو وہ بچ جاتے
اور یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہمارے ذمے نہیں ہوتا اور نہ ساری زمین پر بدنام ہوتے۔ لکھا ہے کہ یزید نے حضرت امام زین العابدین سے عابد سے دریافت کیا کہ اے ساجد عابد، اسی طرح یہ گناہ بھی معاف بھی ہو سکتا ہے، تم معاف کر دو اور کوئی علاج بتاؤ کہ خدا مجھ کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ حامد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ضرور ضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ کہا کہ کچھ تو علاج بتاؤ۔ کہا جب عابد نے ایک کام کر نماز عبادی کا ورد کر کہ برکت سے اس کی خدائی جہاں تجھے دے گی تو سب سے شاید تو پڑھنے کی کیرتن ہوا وہ کھڑا لرز کے زمین سے وہ اوپر گرا، نہ ایک دن بھی وہ یہ ادا کر سکا، نہ تقدیر میں اس چیز کا یہ لکھا۔ اولاد پاکہ مدینے میں پہنچنا۔ حضرت عابد کے کہنے سے یزید نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ فوج ساتھ لے اور حضرت امام حسین کے سر کو اور ان کو مدینے میں پہنچا۔ نعمان نے بڑی تعظیم کے ساتھ سب کو مدینے میں پہنچا دیا۔ مدینے کے لوگ بڑے چھوٹے سب تعظیم کے لیے شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک موجود ہے۔ یہ غم برا حال دیکھ کر سب کے سب مل مل کر روتے تھے اور تمام شہر میں غم کا اندھیرا چھا گیا۔ حضرت عابد اور سب شہزادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر روتے ہوئے گئے اور روتی، یا رسول اللہ ذرا دیکھو ہمارا حال زار، دشمنوں کے ہاتھ سے کرتے ہوئے ہم دل بگاڑ، جو مصیبت ہم سے گزری کیا کرے اس کا بیان، کوئی دنیا میں نہ ہوتا ایک طرح زار و ہزار، قتل ادا نے کیا خمبہ تمہارا سر، ظلم ادا نے کیے ہمیں نبی پر بے شمار، بے حرمتی وہ کی کہ دنیا میں کوئی کرتا نہیں، کچھ نہ سمجھے وہ نبوت کا ڈر ذرا ازو کا، ظلم ادا تم اگر آنکھوں سے اپنی دیکھتے، بے قراری سے ہماری بھی ہوتی ہے اس کے بعد، کون باقی ہے جسے اپنا دکھائے حال زار، پاس آئے ہیں تمہارے یا رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو قبرستان جنت البقیع میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے نزدیک دفن کیا گیا۔ یہ ظاہری شہادت جو تھی باکمال مفصل بیان ہو چکا ہے اس کا حوالہ حضرت امام حسین اور یزید میں رشتہ داری۔ لکھا ہے کہ عبد المناف کے گھر میں دو لڑکے جڑواں پیدا ہوتے تھے اور دونوں کے ماتھے جڑے ہوئے تھے، ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام امیہ رکھا۔ زندگی سے آگ اٹھا کر تلوار سے ماتھے جدا کیے گئے، خدا کی قدرت سے دونوں بھائی زندہ رہے۔ ایک عرب کے نجومی نے سن کر کہا، اچھا نہ کیا جو تلوار سے کاٹ کر ماتھے جدا کیے، اب ہمیشہ انہیں اور ان کی اولاد میں تلوار چلایا کرے گی۔ بس ایسا ہی ہوا کہ ہاشم میں اور امیہ میں خوب تلوار چلی اور ہاشم نے امیہ کو مکے سے نکال دیا۔ پھر ہاشم کے گھر میں عبد المطلب اور امیہ کے یہاں حضرت پیدا ہوئے، ان دونوں میں بھی تلوار چلی۔ پھر عبد المطلب کے یہاں ابو طالب اور حرب کے یہاں ابو سفیان پیدا ہوئے، ان میں بھی تلوار چلی۔ پھر ابو طالب کے یہاں حضرت علی اور ابو سفیان کے یہاں حضرت معاویہ پیدا ہوئے، ان میں بھی خوب تلوار چلی۔ پھر حضرت علی کے یہاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت معاویہ کے یہاں یزید پیدا ہوا۔ اتنے جو ظلم کیے اور تلوار چلائی سبھی جانتے ہیں، یہ ظالم رہا اور نہ ضرور رہا ہے، بس ایک افسانہ بے کسی رہے۔